پیغمبر حق، نبی برحق، رسول خاتم، امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جب اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو 3 دن تک مجمع کو ٹھہرایا. ایک دن نہیں، 3 دن تک مجمع کو ٹھہرایا. اور اب سوچئے کہ 3 دن ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا؟ 3 دن ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ امر اتنا اہم تھا، حکم اتنا اہم تھا کہ پیغمبر کی تمام رسالت ایک طرف اور اس ایک حکم کا پہنچانا ایک طرف. بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت امام المرسلین، بحیثیت سید المرسلین، اپنی پوری زندگی کمال تبلیغ کے ساتھ گزار کر وہ پیغام پہنچانا ہے کہ قیامت تک باقی رہے، بھلایا نہ جا سکے، بھلائے نہ بھولے کوئی. اس کے لیے حکمت کیا اختیار کی؟ 3 دن ٹھہرا لیا. اس زمانے میں فاصلے قدم قدم نپے ہوتے تھے، قدم قدم. مکے مدینے والوں کو معلوم تھا کہ مدینے سے کارواں کب گیا ہے تو یہ کب مکے پہنچے گا، حج ختم ہوگا تو کب مکے سے چلے گا اور کب مدینے پہنچ جائے گا. یمن والوں کو معلوم تھا کہ جانے والا کب یمن آئے گا، طائف والوں کو معلوم تھا، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ کب کارواں جانے والا واپس آئے گا. اسی اعتبار سے مستحب ہے کہ حاجیوں کا استقبال کرو. اس لیے ہر شخص منتظر ہے استقبال کے لیے. شوہر گیا ہے تو بیوی منتظر ہے، بھائی گیا ہے تو بھائی منتظر ہے، عزیز گیا ہے تو عزیز منتظر ہے، آقا گیا ہے تو غلام منتظر ہیں، سب عزیز اقربا سب منتظر ہیں استقبال کے لیے کہ حاجی آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں. جو آنے والا وقت تھا اس پہ حاجی نہیں آئے. اب پریشانی بڑھی، گھبراہٹ بڑھی. کیا ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا. ارے پورا کارواں ہی نہیں آیا. یہ نہیں کہ ایک آدمی نہیں آیا، 2 نہیں آئے، کارواں کا کارواں نہیں آیا. خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی اور حادثہ تو نہیں آ گیا. ہر طرف یعنی جہاں تک مملکت اسلامی تھی، جہاں تک کوئی ایک نفر بھی تھا، وہ سب اپنے قدموں پہ کھڑے سراپا انتظار ہیں. 3 دن کے بعد جب حاجی پہنچے تو نہ انہیں ہوش تھا نہ انہیں. سب نے پہلا سوال کیا دیر کیوں ہوئی؟ جواب دینے والے نے ایک ہی جواب دیا، کوئی دوسرا جواب ہی نہ تھا. رسول نے روکا تھا. ارے بھائی حج کے بعد رسول نے کیوں روکا تھا؟ کہا بس یہ پیغام سنانا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. رسول صاحب زماں تھے نا، وہ جانتے تھے پریس نہیں ہے، نیوز پیپر نہیں ہے، ریڈیو نہیں ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. کہا میں ایسے بیان کروں گا کہ تم مٹا نہ سکو گے. اور یہی وجہ ہے، چیلنج کر رہا ہوں، جس کمال تواتر کے ساتھ حدیث غدیر آئی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ملتی نہیں. اور یہ کمال شقاوت ہے مسلمان کی کہ اس حدیث میں تردد کرے،
اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا، صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے ہیں۔ یہ کہنے کی جرأت کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا۔ سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست۔ علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجئے گا، پہلے رسول کی بات ہے۔ رسول نے کہا من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کیجئے۔ میں مکتب کا طالب علم ہوں بھائی، میرا حافظہ قوی نہیں ہے، میں زیادہ نہیں جانتا، مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے، پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے۔ جب رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں، آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست؟ جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھیے۔ آپ نے دوست سمجھا ہوگا، دوست سمجھتے رہیے۔ ہم نے رسول کو آقا مانا، ہم علی کو آقا مانتے ہیں۔ ہم نے رسول کو آقا مانا ہے، آقا، حاکم، سید و سردار۔ رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا مگر وہ جسے رسول بتائیں۔ ہم نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، ہم نے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اللہ کے بعد بس رسول کو حاکم جانتے ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، تو بسم اللہ، اس جرم پر ہم نازاں ہیں۔ اگر رسول کو حاکم ماننا جرم ہے تو ہم اس جرم پر نازاں ہیں۔ آپ اعلان کیجئے کہ آپ رسول کو حاکم نہیں مانتے۔ آپ اعلان کیجئے کہ آپ رسول کو حاکم نہیں مانتے، اور اگر آپ رسول کو حاکم مانتے ہیں آخر سے ترجمہ شروع کرتے ہیں یا شروع سے؟ اکیسویں صدی میں تو ٹرانسلیشن کی ٹیکنیکس اور بڑھ گئی ہیں۔ اب آٹومیٹک ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں، گوگل میں ٹائپ کر دیجئے، جس زبان میں چاہیے ٹرانسلیشن کر لیجئے، ہے نا؟ تو اب وہ دیکھیے گوگل بھی کیا کرتا ہے، شروع سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا آخر سے؟ حالانکہ گوگل ٹرانسلیشنز بہت آتھینٹک نہیں ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کی غلطی آ جاتی ہے، گرامیٹیکل بھی اور ہر طرح کی غلطی۔ لیکن آپ سوچ سمجھ کے مینول طریقے سے باقاعدہ ترجمہ کیجئے اور ہمیں بتائیے۔ یہ 4 لفظوں کا جملہ، من کنتو مولا فہذا علی مولا، ترجمہ شروع کہاں سے کریں؟ آخر سے، فہذا علی سے یا من کنتو سے؟ من کنتو سے نا۔ تو من کنتو مولا، رسول نے کہا من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں۔ اب ترجمہ کیا کریں یہاں پر؟ رسول کو کیا سمجھیں؟ رسول کو کیا سمجھیں؟ آقا سمجھیں، مالک سمجھیں، سید و سردار سمجھیں یا دوست؟ آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا؟
ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ رسول کے دوست کہلائیں؟ ابراہیم کا دوست تو خدا ہو، مصطفیٰ کا دوست آپ اور ہم بن جائیں۔ ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ ابراہیم کا دوست خدا ہے اور مصطفیٰ کا دوست ہر ایرا غیرہ۔ غلامی پہ ناز کرو، وہ بات کہو جو تمہارے منہ پہ جچے۔ غلام ہو، غلام بن کے رہو، غلام ہو، غلام بن کے رہو، کلمہ گو ہو، کلمہ گو بن کے رہو، اپنی حد میں رہو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ معاملہ مصطفیٰ کا ہے، معاملہ مصطفیٰ کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، معاملہ کسی اور کا نہیں ہے۔ بزرگ صوفیہ نے کہا ہے با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ محمد کا معاملہ ہے ہوشیار رہنا، حاکم ماننا، دوستی کا دم نہ بھرنا۔ محمد کو حاکم مانو، من کنت مولا کہنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، یہ علی اس کے مولا ہیں۔ یہ جملہ قیامت تک گونجتا رہے گا فضاؤں میں۔ کیوں گونجے گا؟ صاحب زمانے پوری حکمت سے سنایا ہے۔ تم ہمیں مٹا دو، ہمارے ایک ایک فرد کو قتل کر دو تو پتھر آواز دیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ درخت کے پتے کہیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آبشاروں سے آواز آئے گی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ستاروں سے آواز آئے گی من کنت مولا فہذا علی۔ مسئلہ بارگاہ مصطفیٰ کا ہے، کلام مصطفیٰ سے مذاق کر رکھا ہے۔ حضور کے کلام میں اٹکھیلیاں، مذاق۔ حضور کا کلام ہے، مصطفیٰ کا کلام ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کوئی محدث انکار نہیں کر سکتا، تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم، بس گفتگو